آخرت اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو انسان سمجھے، یہ حیوان نہ بنائے۔ انسان اپنے آپ کو خدائی مخلوق سمجھے، یہ خودرو نہیں ہے، یہ کسی خاص قدرت اور تکوین کے تحت حضور میں آیا ہے، وجود میں آ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ حیا کریں، آپ پردے سے کلام کریں، آپ سچ بولیں، آپ ایفائے عہد کا، ادائیگی امانت کا، اپنی عفت عافیت کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کے ڈرنے کا مسئلہ کوئی لائن حل مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی ایسا شگفتہ نہیں ہے کہ جس کے حل کرنے کا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ حدیث شریف میں ہے ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور کبھی ناک رگڑ رہا تھا، کبھی انگلی اوپر جا رہی تھی، کبھی نیچے جا رہی تھی۔ آپ نے اس کی طرف دیکھا، آپ نے فرمایا دل میں خوف خدا ہوتا تو یہ اعضاء سکون سے ہوتے۔ اب دیکھو اس سے ایک بات واضح ہو رہی ہے کہ ایک ڈسپلن ہے، ایک حسن اسلوب ہے، ایک طریقہ مہذب ہے، ایک غیرت اطمینان کا سروکار ہے جس کے مومن مسلم پابند ہے۔ حدیث شریف میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بازار تشریف لے گئے، اناج بک رہا تھا، گندم کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ یہ اوپر اور نیچے سب برابر ہے؟ اس نے کہا جی بالکل برابر ہے۔ آپ نے کہا پلٹ دو اس کو۔ جب پلٹ دیا تو نیچے گیلا تھا سارا۔ آپ نے کہا مجھ پر ایمان رکھنے کے باوجود بے ایمانی کا رزق کماتے ہو۔ مجھ پہ ایمان کا تو مقصد یہ تھا کہ آپ جو پہلے بے ایمانیاں کرتے تھے اور پیٹ پرستی کے لیے دھوکے دیتے تھے، اب وہ نہیں کریں گے تو آپ کا ایمان ایمان ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ عجیب ایمان ہے کہ آپ دھوکے سے باز نہیں آتے تو یہ بھونڈا ایمان تمہیں جہنم سے کیسے بچائے گا؟ یہ ایمان تو ادھر ہی جواب دے چکا ہے، تس نس ہو چکا ہے۔ ایک شخص آپ کی خدمت میں آیا، بخاری کے اصح میں ہے، اور آپ نے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کو کچھ جائیداد دی ہے، کچھ چیزیں دی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ گواہ رہیں۔ آپ نے پوچھا کہ اور بیٹے بھی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں بہت بیٹے ہیں میرے۔ کہا اکل ابن کا نہ حالتا، اس طرح سب بچوں کو دیا ہے برابر برابر؟ اس نے کہا نہیں حضرت۔ آپ نے کہا فلا تشہدنی علی ظلم کا، مجھے اپنے ظلم کا گواہ نہ بناؤ، تم ظالم ہو۔ اب ہر شخص کے دل میں یہ ہے 5 بیٹے ہیں، 4 بیٹے، 2 بہت قریب ہے، 3 بہت دور ہے، 2 بڑے پیارے ہیں، 3 بڑے بیکارے ہیں، ایک بیٹی مالدار ہے، شادی شدہ ہے، دوسری گھر بیٹھی ہے، اس کے اخراجات کم ہے۔ یہ سوچ بچار تو آپ کا ہے۔ اس سوچ بچار کو ایمان کے سامنے پیش کرنا پڑے گا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اعدلوا بین اولادکم فی العطیہ، دنیا میں جو دیا جاتا ہے وہ عطیہ ہے، گفٹ ہے، پریزنٹ ہے، ڈالیدہ سوغات ہے، تحفہ ہے، اس میں سب برابر ہے۔ اس لیے فقہاء نے لکھا ہے
کہ کیا یہ جائز ہے کہ مثلا بیٹیوں کو کہہ دیا جائے کہ آپ کا اور آپ کے بھائیوں کا برابر ہے، بھائیوں کے اخراجات زیادہ ہے اور آپ کے کم ہے، آپ کی اجازت ہو تو ان کو زیادہ دے دوں، آپ کو کم۔ علماء نے منع لکھا ہے یہ تقریر مت کرو، یہ تقریر بھی آپ شریعت کے خلاف کر رہے ہیں۔ جب پیغمبر نے کہا کہ برابر رکھو تو تم کون ہو اوپر نیچے کرنے والا؟ اس کسوٹی پر دیکھ لیا جائے تو کس قدر خطرناک ماحول ہے، کتنے اللہ والے ہیں، نیک پرست ہیں، خدا کے خوف سے آنسو گرانے والے، لیکن اولاد اور بہن بھائیوں کے بارے میں ان کا سلوک انسانی نہیں ہے، محمدی سلوک نہیں ہے اس کا۔ حضرت عائشہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور حضرت عائشہ سے کہا کہ میں آپ کا چچا ہوں رضائی۔ آپ نے کہا میں نے عورت کا دودھ پیا ہے، مرد کا کیا کام ہے کہ شرق اور مغرب سے آتا ہے اور چچا بنتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، بخاری شریف میں ہے۔ آپ نے کہا کیا اس کی بھاوج کا دودھ آپ نے پیا ہے؟ بی بی نے کہا ہاں۔ فرمایا ہوا عمو کے یلج علیہ کی، چچا ہے، آ سکتا ہے۔ مسئلے میں آپ کسی کا کوئی لحاظ نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ لوگ انسانیت سیکھے اور انسانیت کی قدر و منزلت کریں۔ تو ایک آدمی بیٹھے بیٹھے کنکریاں پھینکتا تھا، آپ نے کہا یہ کون سا کام ہے جو تم کر رہے ہو؟ یہ نہ دشمن کی آنکھ نکال سکتا ہے اور نہ جہاد میں تمہیں فتح دے سکتا ہے، البتہ اپنے ساتھی کی آنکھ کو پھوڑ سکتے ہو۔ ایک بدتمیزی کی حرکت ہے، بیٹھے بیٹھے کنکریاں ادھر پھینکنا، ادھر مارنا۔ تو دیکھو آپ ڈسپلن بھی سمجھا رہے، یہ سارا معاملہ خوف خدا کا ہے۔ خوف خدا ایک ایسا نظام ہے جس میں آدمی اپنے آپ کا احتساب خود کرتا ہے۔ مثلا یہ ادارہ ہے ہمارا، ایسے 5-10 اور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عالم ناسوت میں، عالم اسباب میں مجھے اس کا ذمہ دار بنایا ہے، تو مجھے ہر چیز کا، ہر میدان کا پورا خیال ہوتا ہے۔ یہ کافی نہیں ہے کہ بس ٹھیک ہے چل رہا ہے جی، پاکستان ہے اچھا چل رہا ہے، اندر کچھ ہو یا نہ ہو بس اچھا ہے، نہیں، ہر چیز کا پتہ کرنا ہے، اپنے ساتھیوں کا بھی احتساب کرنا ہے، ان سے بھی پوچھنا ہے۔